اسکول میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ایسے لوگ بھی ہیں جو سٹہ بازی کر کے ارب پتی بن جائیں، اور کروڑوں لوگ اس ملک کے اندر جو رزق حلال کمانے کے لیے فجر کی نماز ادا کر کے اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کے نکل جاتے ہیں رزق حلال کی تلاش میں، مگر وہ 2 وقت کی روٹی پوری نہیں کر سکتے۔ کہاں سے بیمار بیٹے کے لیے علاج کے پیسے لائیں گے؟ کہاں سے بطول کے لیے یا اس بیٹی کے لیے وہ اپنے ان کی تعلیم کے اخراجات برداشت کر سکیں گے؟ یہی وہ ذمہ داری ہے کسی اسٹیٹ کی، اور خاص طور پر ایک اسلامی ویلفیئر اسٹیٹ کی، جس کے لیے پاکستان مارز وجود میں آیا تھا کہ بغیر کسی امتیاز کے کون گورا ہے کون کالا ہے، کس صوبے سے اس کا تعلق ہے، کس مذہب سے اس کا تعلق ہے، سب پاکستانی ہیں، ان کو برابر کے حقوق حاصل ہیں۔ لیکن آج یعنی وہ پاکستان جس میں ہر ایک کو معاشرے میں ترقی کرنے کے لیے برابر مساوی مواقع ملنے تھے، اور محنت امانت اور دیانت کی بل بوتے پر اس نے ترقی کی دوڑ میں آگے جانا تھا اور اپنے خاندان میں، محلے میں اور ملک میں ممتاز ہونا تھا، اس کے بجائے سکہ رائج الوقت سفارش دھونس اور دھاندلی ہو گیا، اور اس میں ایک ایسا کلچر بن گیا کہ اس کلچر کو، اس جمود کو توڑ کر آگے بڑھنا ایک بذات خود ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے طالبات سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میں ان قوم کی بیٹیوں سے آپ کو بطور آپ کے بڑے کے نصیحت بھی کروں گا، مشورہ بھی دوں گا کہ عظیم بیٹیوں، آپ نے اب آگے بڑھنا ہے، آپ نے جمود توڑنا ہے، آپ نے اس ملک کی تصویر بدلنی ہے، آپ نے پاکستان کو صحیح معنوں میں اقبال کا اور قائد کا پاکستان بنانا ہے، آپ نے رشوت کے خاتمے اور اس ملک میں دھونس دھاندلی اور سفارش کے اس کلچر کو ختم کرنے کے لیے آپ نے ایک عظیم تحریک چلانی ہے، کیونکہ اسلامک ہسٹری میں کاسا بلانکا سے لے کر کوالالمپور تک ہزاروں لاکھوں مسلمان خواتین کے نام تاریخ میں موجود ہیں، جنہوں نے اپنی محنت سے، اپنی قابلیت سے اپنا جھنڈا بلند کیا، پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی۔ شہباز شریف نے مزید کہا، یہ قوم کی بیٹی ملالہ یوسفزئی حادثے سے پہلے لاہور تشریف لائی تھی، لاہور آئی تھی، 90 شارع قادم پہ میں ان کو ملا، جس طرح ہر سال ہم ایک مجلس ہم بناتے ہیں، وہاں پر ممتاز ترین بچوں اور بچیوں کو، ہائی اچیورز کو ہم ان کو ایوارڈ دیتے ہیں، تو وہ بیٹی بھی آئی تھی ملالہ یوسفزئی، اور اس کو میں ملا، اس نے بڑی شاندار شعلہ بیاں تقریر کی، اور پھر اس کو حادثہ پیش آ گیا۔ اس طرح کے آپ دیکھیں عرفہ کریم ٹاور، جس بچی کے نام ہم نے کیا ہوا ہے عرفہ کریم، وہ آئی ٹی ورلڈ میں چھوٹی عمر میں دنیا میں اس نے اپنا نام، اس نے پوری دنیا میں اس کا نام گونجا۔ اس طریقے سے بے شمار بچیاں جنہوں نے، اور آج بھی میڈیکل کالجز لے لیجیے گا، انجینئرنگ یونیورسٹی لے لیجیے گا، اور ان جو کو ایجوکیشن جہاں پر ہے وہاں پر بھی آپ دیکھ لیجیے گا، ہر جگہ قوم کی بیٹیوں نے قوم کے بیٹوں کو پیچھے چھوڑ دیا، اور بیٹیاں آگے ہیں اور بیٹے پیچھے ہیں۔ یہ آپ کی خداداد صلاحیت ہے، اس کو آپ نے بروئے کار لانا ہے۔ مجھ سے صرف ایک وعدہ کرو، ایک وعدہ کرو، اور وہ یہ، اور اس ہال میں اور کیمرز کے ذریعے پورے پنجاب میں 16 اضلاع میں ہم نے یہ خدمت کارڈ کا اجرا کیا ہے، جس کی تفصیل آپ سن چکے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، کہ اور میں آپ کے والدین کو یقین دلاتا ہوں، میں اس یتیم بچی کی والدہ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ 1000 روپیہ آپ کو ماہانہ اس لیے نہیں دیا جا رہا کہ ہمیں خدا نخواستہ شک ہے کہ یہ بچیاں تعلیم حاصل نہیں کر سکیں، نہیں، قطعاً ایسی بات نہیں، یہ اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ وہ گھرانے اس بچی کی طرح جن کے والد اس دنیا میں نہیں۔ میں نے ان بچیوں سے پوچھا، بے شمار سے، کوئی چوکیدار ہے،
کوئی کسی ریڑھی والی دکان پہ وہ اجرت کرتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، محنت کش ہے، کوئی کہیں پر ڈسپینسر ہے، کوئی رکشہ چلاتا ہے. میں نے سب سے پوچھا اب مجھے بتائیں کہ ان کو اشرافیہ کو کیا حق پہنچتا ہے، اشرافیہ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ان عظیم بیٹیوں کے اس وظیفے کے اوپر تو تانا زنی کریں اور قوم کی جو دولت ہے، وہ قوم کی جو آبادی ہے 10% سے بھی کم، 90% وسائل ان کے پاس ہوں اور 90% آبادی کے پاس 10% وسائل ہوں. اس سے بڑی زیادتی اور ظلم کسی اور معاشرے میں ہو سکتی ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتی. بالکل اس معاشرے کو ہم نے بدلنا ہے، اس نظام زر کو بدلنا ہے، اس کو ہم نے برباد کرنا ہے اور خوشبوؤں کا ہم نے یہاں پر نگر بسانا ہے، اور وہ تعلیم سے ہوگا. پاکستان ہم سب کا، ہم سب کا، ہم سب کا پاکستان، ہم سب کا، ہم سب کا. United we stand, divided we fall. ہم سب کا پاکستان. تو نشانے عزم عالی شان، ہم سب کا پاکستان. آؤ آج ہم عہد کریں کہ امن و محبت، بھائی چارے اور قومی یکجہتی سے ہم سجائیں گے یہ چمن جو ہے ہم سب کا پاکستان. پاکستان